बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल सबसे अहम मौजू जिसके ऊपर हर जगह गुफ्तगू हो रही है वो पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी हालात और ममलकत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं। और इसमें एक नया मोड़ उस वक्त आया जब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी का एक ऐसा बयान आया कि जिससे हर जगह पे खलबली मच उठी। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर बात करने से पहले मैं ख़ारजा पॉलिसी के 3 अहम असूल आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। नंबर 1, डिप्लोमेसी जो कामयाब तरीन होती है वो उसे कहते हैं बिग स्टिक डिप्लोमेसी, जिसकी एक मिसाल ये है कि जैसे 9/11 के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को 2 चॉइसेस दी और उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल था, और पाकिस्तान ने ना चाहते हुए अमेरिका का साथ दिया। उसके बाद दूसरी बात, डॉलर डिप्लोमेसी। ये डॉलर डिप्लोमेसी को अगर जानना हो तो इसकी एक मिसाल IMF का हालिया दिनों में पाकिस्तान को दिया जाने वाला कर्ज़ और फाइनेंशियल अथॉरिटी की तरफ से पाकिस्तान को जो शराइत पेश की गई उसकी कंप्लाइंस करना है। और जो तीसरी मिसाल डिप्लोमेसी की है उसे कहते हैं मोरल डिप्लोमेसी। मोरल डिप्लोमेसी को जानना हो तो क़याम पाकिस्तान की वो जिद्दोजहद जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे और जिसके लीजिए में बग़ैर जंग किए हुए क़याम पाकिस्तान अमल में आया, इसे मोरल डिप्लोमेसी कहेंगे। इसके बाद किसी भी मुल्क के अंदर डिप्लोमेसी के 2 बड़े असूल हैं। एक तो ये है कि आपने डिप्लोमेसी में अपनी तरजीहात के मुताबिक रद्द अमल देना है, और दूसरा ये है कि आपने रिएक्शनरी पॉलिसी अपनानी है। जैसे सऊदी अरब के साथ तल्लुकात का जो नया मोड़ आया, में गोइयाँ हुई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्ज़ दिया था उसमें से 1000 अरब वापस लिया, तो फिर पाकिस्तानी हलकों के अंदर परेशानी हुई। और फिर ये भी कहा जाता है कि चूँकि सऊदी अरब ने कश्मीर के मसले पर खुलकर उस तरह पाकिस्तान का साथ नहीं दिया जिस तरह जनाब जनरल बाजवा साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने यमन के साथ सऊदी अरब की जंग में सऊदी अरब का साथ दिया। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि सऊदी अरब से ये तवक्को रखना कि वो हमारा ब्रदर मुस्लिम मुल्क है, ये बात गलत है। कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है, कोई मुस्लिम ब्लाक नहीं है। हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं, अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। हमारे मुसलमान और पाकिस्तानी बड़े जज्बाती हैं। ये जज्बाती अंदाज से चीज़ों को लेते हैं और ये समझते हैं कि चूँकि खाना काबा और मदीना शरीफ सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट अपने हर फ़ैसले में कुरान मजीद की आयात और कुरान मजीद की हदायत को देख कर फ़ैसले करेगी। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर शख्सी हुक्मरानी है, बादशाहत है। इसलिए बादशाहत में बादशाह ने ये देखना होता है कि उसकी कुर्सी और उसका इक़्तिदार किस पॉलिसी को इख्तियार करने में बच सकता है और महफूज है, वो हमेशा उसी तरह का फ़ैसला करता है। और आपको पता है कि चूँकि सऊदी अरब इस वक्त ज़ेर अताब है, सऊदी अरब का जो आयल है वो बंद, उसकी सेल तकरीबन बंद हो चुकी, और इसके साथ सऊदी अरब की इकानमी का दारोमदार हज और उम्रा पे था, टूरिज़म पे था, और हज और उम्रा और टूरिज़म बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ऐसे हालात के अंदर सऊदी अरब ख़ुद IMF की तरफ देख रहा है और IMF से लोन लेके सऊदी अरब की मैशत चल रही है।
ان حالات کے اندر اگر سعودی عرب نے پاکستان کو جو قرض دیا تھا یا جو ڈپازٹ رکھوایا تھا وہ واپس لیا ہے تو یہ بالکل توقع کے عین مطابق تھا، ایسا ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ 1000 ارب جو سعودی عرب نے پاکستان کو اس شرط پہ دیا تھا کہ پاکستان نے اس کو خرچ نہیں کرنا اور اس ڈپازٹ کو سنبھال کے رکھنا ہے اور جب ضرورت پڑی تو سعودی عرب واپس لے گا، تو وہ 1000 ارب کی جو رقم سعودی عرب نے ڈپازٹ میں رکھوائی تھی وہ کہاں غائب ہوئی؟ وہ کس نے ڈپازٹ سے نکلوا کے کہاں پہ خرچ کر دی؟ اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر پاکستان کو چائنا کی طرف جانا پڑا اور چائنا سے پاکستان نے وہ 1000 ارب کی رقم لی اور سعودی عرب کو دے کے پھر ان سے جو حالات سامنے بنے وہ شاہ محمود قریشی کا بیان اس کی بالکل عکاسی کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں اتنی سادہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے یا دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے اس کا بچاؤ اور اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمنوں کی تعداد کم سے کم ہو اور اس کے دوستوں کی تعداد زیادہ ہو، جبکہ پاکستان کے حالات اس سے بالکل یا یکسر مختلف ہیں۔ پاکستان کے اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ وہ مثالی تعلقات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، یہ ایران جس کے اوپر اب پاکستان تکیہ کرنے لگا ہے، اس سے پاکستان کے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ جنرل مشرف صاحب ایران میں گئے اور انہوں نے اس وقت کے ایرانین پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی بہتری اور ایران کا بچاؤ اسی میں ہے کہ آپ امریکن بلاک میں آ جائیے، ورنہ ایران کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور اس کے بعد پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ پاکستان کے بارڈر جو ایران کے ساتھ ہمیشہ محفوظ تھے وہ محفوظ نہ رہے اور پھر انڈین دہشت گرد بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ اس کا دوسرا رخ دیکھتے جائیے، متحدہ عرب امارات۔ ہم اس سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بھائی پاکستان کے ساتھ وہ کیوں کھڑا ہو؟ متحدہ عرب امارات نے اپنی عوام کو فیڈ کرنا ہے اور وہاں کی حالت یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل ذرائع وہ نل ہے اور جتنے زرعی اجناس ہیں، کھانا پینا ہے، وہ سارے کا سارا بھارت سے آتا ہے۔ تو بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کر کے اس نے اپنی عوام کو بھوکوں تو نہیں مارنا، اور ہم تو اپنی گند پوری نہیں کر سکتے، ہماری زرعی اجناس تو ہمارے اپنے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر متحدہ عرب امارات سے یہ توقع لگانا کہ وہ بھارت کو چھوڑ کے پاکستان کی طرف آئے گا، یہ ایک ایسا خواب ہے جو شاید کبھی پورا نہ ہو۔ اور اس کی دوسری وجہ عربوں کا اپنا ایک خاص مزاج ہے۔ ہمارے ہاں ذمہ داریوں کا اتنا فقدان ہے کہ ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، لیکن وہ سہل پسند ہیں، وہ کام کرنا اور اپنے ہاتھوں سے جا کے کام کرنا اس کو کم تر سمجھتے ہیں۔ جبکہ بھارتی لوگ یہ ہیں کہ ان کا MA پاس پڑھا لکھا شخص اور خواتین وہ عربوں کے ہاں جا کے نوکرانیوں کا کام کر رہے ہیں اور وہ ان کے ہاں خدام ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، اور وہ چونکہ عرب ان سے خوش ہیں اور وہ عربوں کے مزاج میں رچ بس جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی جگہ پاکستانی نہیں لے سکتے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان نے نہ تو امریکن بلاک کے اندر رہ کے خود کو محفوظ کیا اور نہ ہم نے رشین بلاک کے اندر، رشیا کے اندر جا کے وہ مقاصد حاصل کیے رشین بلاک کے اندر۔ مثلا رشیا پوری دنیا میں اس وقت یا پورے یورپ کے اندر گیس ایکسپورٹ کرتا ہے اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گیس ملتی ہی نہیں ہے، تو ہم نے ایران اور رشیا سے اپنی گیس کی کمی کو پورا کر کے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکتے تھے، لیکن شاید ہمارے حکمران جو ہیں ان کی ناقص خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت سوویت یونین کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ بھی ہمارے وہ تعلقات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ اس موضوع کے اوپر اور بہت ساری قسط وار چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس پہلے بکسار ایپیسوڈ کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ شیئر کریں اور اس کے کمنٹس کے اندر آپ جو چیزیں مجھ سے جاننا چاہیں گے یا جن موضوعات کی طرف آپ چاہتے ہیں کہ ان پہ روشنی ڈالے وہ کمنٹس کے اندر لکھیں۔ تھینک یو۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے۔
اور اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر جلد ملاقات ہوگی.